لیکن ابھی تک این ڈی اے میں ہمیں بریفنگ نہیں دے سکتی، پی ایم سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ نہیں ہو سکتی، تو یہ ہم کیا لوگوں کو آگے کے لیے کیا گائیڈ لائن دیں گے، کیا آپ کریں گے؟ تو یہ بھی میں میڈیا کے حوالے سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیچھے کام پھنسا ہوا ہے یا نیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں آپ نوٹ۔ جی میں آج چیف سیکریٹری سندھ سے بھی بلوچستان سے ملا ہوں کہ چیف سیکریٹری سندھ سے بات کریں اور اریگیشن ڈپارٹمنٹس آپس میں ملیں، ڈرینیج سسٹم ہے، آر بی او ڈی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ ہائی لیول پہ ہوگی اور ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ کی ہوگی۔ ہم اپنے بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے ملے ہیں کیونکہ کچھ علاقے میں تو پانی نکالنے کی جگہ مل رہی ہے لیکن آر بی او ڈی کو بھی روکا ہوا ہے، اور کھیرتھر کینال پر بھی سندھ حکومت والے میں کہتا ہوں اس کا مراد علی شاہ صاحب اس کا نوٹس لیں کہ وہ راستہ نہیں دے رہے، اور جس کی وجہ سے استا محمد ڈسٹرکٹ میں فریش پانی دریا کا پانی نہیں پہنچ رہا، تو اس چیز کو بھی دیکھ لے۔ تو آپ شکر ہے میڈیا والے سامنے ہیں، تو میں آپ کی اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد آپس میں دونوں گورنمنٹس ملیں، ان کے ٹیکنیکل ٹیمیں ملیں آپس میں، یہ آر بی او ڈی ہم خورشید شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس مسئلے کو بھی سیٹ کریں۔ عمران خان نے جو ہے وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ذہن کام نہیں کر رہا، جب ان کو حکومت تھی تو انہوں نے کسی چیز کو ڈیلیور نہیں کیا، ابھی کبھی وہ چیف آف آرمی سٹاف کا کرتے ہیں، کبھی لانگ مارچ کا کرتے ہیں، اور میں اتنا بتا دوں کہ میں بھی ایچیسن کالج میں پڑھا ہوں، یہ زمان لوگ ہمارے نیبرز رہے ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں، تو یہ میں بتا دوں آگے وہ کسی بند گلی میں جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں جی ادھر تو مجھے یہی ہے کہ میں نے سی ایم صاحب کو بھی کہا ہے کہ سر ہم فار بیہائنڈ، اور میں ابھی آپ میڈیا کے اس سے بھی کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو بلوچستان کا، کہ وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ری ایبلیٹیشن کا پروسیس ابھی شروع ہوگا، تو اس میں میرے خیال میں اگر بلوچستان گورنمنٹ نے سستی کی تو یہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور آنے والے وقت میں یہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ جب ہمارا انفراسٹرکچر نہیں بنے گا، جب ہمیں کہیں ایجوکیشن میں ریلیف نہیں آئے گا، کہیں فارمرز کو ریلیف نہیں ملے گا، ہیلتھ کیئر کا نہیں ملے گا، تو یہ خود بخود مسئلے بڑھتے جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فوراً اس چیز کو اسی مہینے کے اندر کوئی کانفرنس بلائی جائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اور نہ کہ یہ بلایا جائے بلکہ یو این سے لے کے ہر ٹیکنیکل ٹیمیں، ایکسپرٹس سب کو ساتھ بٹھایا جائے تاکہ اس کو مشترکہ ہو کے اجتماعی سمجھ کر اکٹھے ہو کے اس کو معاملات کو دیکھا جا سکے گا۔ یہ ایک آدمی کا یا چند آدمیوں کے بس کی بات نہیں۔ سر نصیرہ ہوا ہے کہ ہر پارٹی اپنے ورکروں کو خود سنبھالے، صوبائی حکومت نہیں سنبھال سکتی، نہ فیڈرل گورنمنٹ سنبھال سکتی ہے۔ تو آج 3-4 دن کی محنت کے بعد مجھے آج یہاں سے یہ میسج ملا ہے کہ ہر پارٹی اپنے ورکروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ساتھیوں کو خود سپورٹ کرے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا میسج جا رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریس کنسرن ہے، ہم اپنی لیڈرشپ سے بھی جا کے اس چیز میں بات کریں گے۔ پچھلے دنوں سلیم مانڈلی والا، تاج حیدر صاحب، سینیٹرز صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کے اس پہ آئے تھے، وہ سب ارینجمنٹ اپنی آپ اس پہ ہوئی، اور یہ جو تقسیم کرنے آئے تھے وہ بھی ہم نے ان پارٹی کی طرف سے، ذوالفقار فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوا تھا۔ لیکن چونکہ سندھ میں ہماری حکومت ہے، وہاں ایک سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریٹو کی طرح بھی اور پارٹی کی طرف سے، لیکن یہاں پہ چونکہ اتنی مختلف پارٹیز ہیں اور صوبائی حکومت میں کولیشن گورنمنٹس ہیں، پارٹنرز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کو اسی 15 دن مہینے کے اندر ایڈریس کریں۔ یہ بہت سیریس کنسرن ہے میرے حساب سے، اور ہم بھی اپنی جا کے پارٹی لیڈرشپ کو بتائیں گے، اور میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی بتا رہا ہوں کہ سر آپ کی وزٹ آنکھوں پہ، لیکن ابھی تک این ڈی اے میں ہمیں بریفنگ نہیں دے سکتی۔ پہلے تو قدرتی آفات تھی،
اور سیلاب کی صورتحال اور اس چیزوں میں سارے بلوچستان میں نقصانات ہوئے اور ہمارا علاقہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد میں آج 2 مہینے کے بعد یہاں کوئٹہ آیا ہوں. تو ہادی صاحب کے والد کا انتقال ہو گئے، ان کے افسوس کے لیے آج فاتحہ کے لیے میں یہاں پر آج ہزارہ ٹاؤن آیا ہے. اور حقیقت میں کہ یہ میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں جی. ایک دفعہ وہ جو پہلے حالات ہو گئے تھے میں گیلانی صاحب اور ان کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ اس وقت کا ایک اور ماحول تھا. ابھی الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں اور ہم بھائی کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ ان کو صبر دے، ان کے والد کو جنت نصیب کرے. باقی جہاں تک ہماری ابھی کوششیں ہیں کہ کسی طرح یہ جو سیلاب سے اور جو بھی علاقے متاثر ہوئے ہیں ان کا کوئی ریہیبلیٹیشن پروگرام ہو سکے، کیونکہ آج میں چیف سیکرٹری، پہلے سی ایم، پھر این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے والوں کے ساتھ ابھی رابطے میں ہیں کہ ایک کوئی پراپر پلان اور فیوچر کے لیے بلوچستان کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں ایز انفراسٹرکچر کے پالیسی میٹرز میں، جس میں کاشتکار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، دیگر ٹرانسپورٹر ہیں، جو بھی ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کوئی فیڈرل اور صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیزیں آنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اپنے حالات ہیں، اپنے اس میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پارٹی کے اپنی مدد آپ کے تحت جس طرح کوششیں کر رہے ہیں ہم وہ کوششیں بھی کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے، وہ جو حالات یہاں کے محسوس ہو رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو فیڈریشن کی پارٹی ہے وہ بالکل یہاں بلوچستان میں آئے گی. نہ کہ بلوچستان میں آئے گی بلکہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آئے گی. تو کیونکہ ایک بیلنس سیاسی ماحول کو بیلنس کرنے والا، ملک کی ترقیاتی عمل کو آگے کرنے والا، وہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہی رول ادا کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ کرے گا ہمارے صدر صاحب کو اللہ صحت دیں گے، اللہ وہ صحت یاب ہوں گے جلد، پھر ان سے ہماری ملاقات اور بات چیت ہوگی. وہ بلوچستان کے بارے میں ویسے بھی بہت سیریس کنسرن رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب فارن منسٹر بنے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح محترمہ کا عکس ان کے اس میں ہے. جو انٹرنیشنل خاص طور پہ فلڈز ہو گئے، کشمیر کا ایشو ہو گیا یا دیگر ایشوز تھے، انہوں نے کس طرح یو این کے لیول پہ اور امریکہ میں اور انٹرنیشنل اپنا لیول پہ کس طرح اس کو اجاگر کیا اور اپنی پریزنٹیشنز دیں، اپنا لابنگ کی، اپنا ورکنگ کی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہم نے ملک کے لیے کرنا ہے، خصوصاً بلوچستان کے لیے کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں یہاں کی جو یوتھ ہے، یہاں کے بلوچستان کا جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کا ہمیں بالکل سوچنا پڑے گا. تو اس بات میں سمجھتا ہوں میں آپ کا سما ٹی وی اور 24 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع ہے اور یہ بلوچستان کی باتیں اسلام آباد تک نہیں پہنچ رہی، تو اس میں آپ کا کردار بڑا اہم ہوگا، اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ہماری یہاں کی موجودہ حالات ہیں، کوئٹہ شہر ہو یا دیگر ہمارے جو علاقے ہیں، ان سب کی آپ رپورٹنگ دیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ وہاں پہ نہ تو اخبارات میں ہماری کوئی کوریج ہو رہی ہے بلوچستان کی، میں نے دیکھا، اور نہ الیکٹرانک میڈیا پہ اتنی آ رہی ہے. تو میں آپ کا چینل کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو فردر کوریج کریں گے، بلوچستان کو فوکس کریں، اور فیوچر آف پاکستان از بلوچستان. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.